اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان عظمت صحابہ ہے. صحابی اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. پورا قرآن حکیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف، توصیف، مدح سے بھرا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعوے دار طبقہ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے دیگر صحابہ کرام کو مرتد قرار دیتا ہے.
ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے، تاکہ اس ناپاک گروہ کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے کسی مسلمان کا ذہن متاثر نہ ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی آخری آیت، جو بہت ہی طویل ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقریباً 7 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یوں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ واصحابہ، آپ کے صحابہ، لیکن آپ کے صحابہ نہ کہہ کر کے تعبیر یہ اختیار کی گئی والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس تعبیر سے اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصود ہے کہ جن جن صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ پر ایمان لائے، وہ عقیدے میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ رہے، تن کے ساتھ رہے، من کے ساتھ رہے، مال کے ساتھ رہے، اولاد کے ساتھ رہے، دامے درمے سخنے، ہر طریقے سے آپ کے ساتھ رہے۔ زندگی میں کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معیت نہیں چھوڑی، یہ ساتھ نہیں چھوڑا، ہر حکم کے اوپر انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ یہ وہ مقدس گروہ ہے جن کے مثل پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ انہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ اسلام پڑھنے والا آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ایسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، ہر حکم کے اوپر انہوں نے صرف آمنا کہا ہے، صدقنا کہا ہے۔ ایسے ہی کسی کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے۔ اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا، تب جا کر کے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں جن آیات کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو، فضیلت کو بیان، کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے ہیں۔ بخاری شریف میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا فضل اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ حدیث امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم لا نصیفہ، رواہ البخاری فی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو امام بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولو۔ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں۔ دین اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
وہ رسول کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ نبی نے تو یہ فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت بولنا۔ ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو انہوں نے جو ایک مد یا آدھا مد، جو ایک چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے، اتنا انہوں نے خرچ کر دیا ہے، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور جو صحابی نہیں ہے، اگر کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر شاندار دلیل ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذف النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان من امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ترمذی شریف کتاب الایمان میں لائے، باب افتراق هذه الامہ ہے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے، اور اس طرح سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس ٹکڑے کو ضعیف کہا ہے۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ ٹکڑا ضعیف ہے۔ کون سا ٹکڑا؟ جو اس کے بعد والا ہے، کہ یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا۔ یہ ٹکڑا ضعیف ہے، باقی روایت صحیح ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے راستے سے انحراف کرنے والا کفر و ضلال کے راستے پر چل رہا ہے، وہ دین اسلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو رسول کا راستہ کہا ہے، اپنا راستہ کہا ہے، اور صحابہ کرام کے راستے اور منہج سے انحراف کرنے والے کو کفر اور ضلال کے راستے پر چلنے والا بتایا ہے۔ جس نے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دیا، جس نے صحابہ کرام کا منہج چھوڑ دیا، جس نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ حدیث پاک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ایک شاندار دلیل ہے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جن میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ہے مہاجرین کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ایک گروہ ہے انصار کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بعد اسلام میں داخل ہوا اور انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی۔
صحابہ کرام کے یہ 3 گروہ ہو گئے. مہاجرین جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا، انصار جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور تیسرا گروہ جو ان کے بعد ایمان کے شہر میں داخل ہوا، ان کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ. یہ احسان کی قید واتبعوہم باحسان، احسان کی قید سے منافقین کو نکالا گیا ہے کہ بظاہر وہ بھی ایمان لائے اور ان کو بھی صحابہ مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے چونکہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع نہیں کی، لہذا اس سے خارج ہو گئے. وہ لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع، ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع اخلاص کے ساتھ کی. تمام صحابہ کرام آ گئے، منافقین کو خارج کر دیا گیا. گویا کہ تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بدلے میں انہیں کیا دیا گیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ایسے مقدس گروہوں کے لیے، ایسے مقدس گروہ کے لیے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، عظیم کامیابی سے نواز دیا گیا. سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں دیا جاتا. دنیا میں کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی اسکول یا کوئی تنظیم، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسے ہی کسی آدمی کو سرٹیفکیٹ اور سند نہیں دے دیتی. سند دینے سے پہلے، سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیے جانے کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تب سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. یہ تو دنیا کا بھی قاعدہ ہے، ہر ادارے کا، ہر تنظیم کا، ہر اسکول کا، ہر کالج کا، ہر یونیورسٹی کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے صحابہ کرام کے اس مقدس گروہ کو ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا ہے، بلکہ پوری جانچ پڑتال کی ہے ہم نے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں تب ہم نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. دیکھیے یہاں لفظ امتحان آیا ہے، امتحان. امتحان کے بعد کوئی ادارہ کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، امتحان کے بعد کوئی تنظیم کسی کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، امتحان کے بعد کوئی کالج کسی کو سند دیتا ہے، امتحان کے بعد کوئی یونیورسٹی کسی کو ڈگری دیتی ہے. یہ جو ڈگری دی گئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا صحابہ کرام کو، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی نہیں دے دیا، ہم نے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. جب ہم نے جانچ پڑتال کر لی پوری طرح کہ ان کے دل تقوی سے معمور ہے تو اس امتحان میں ان کو کامیاب کر کے ہم نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا. اب اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ چند صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب منافق تھے، اس آیت کریمہ کو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ صحابہ کرام کے عظیم الشان اور مقدس گروہ کے تعلق سے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلًا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس گروہ ہے صحابہ کا کہ
ہم نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے. حبب الیکم الایمان، ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیا ہے. محبت جانتے کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا کو محبت بولتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھو ہمیشہ. محبت کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا، اسے محبت کہا جاتا ہے. کسی سے ربط کی انتہا ہو جائے، تعلق کی انتہا ہو جائے، تعلق کی انتہا کو، انتہائے تعلق کو محبت کہا جاتا ہے. یعنی ایمان سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی سے ان کا تعلق نہیں. یہ مطلب ہے حبب الیکم الایمان. ایمان سے انہیں اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس سے زیادہ محبت اور کسی چیز سے انہیں نہیں ہے.